الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت امید ہے آپ اس وبا سے محفوظ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اور آپ کی فیملی اس سے محفوظ ہی رہے گی۔ سامعین محترم، جو آج آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کا 9واں سبق ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ دنیا انسانیت پر ایک ایسا وقت آیا جب قافلہ انسانیت بہرا رویوں میں، گمراہیوں میں اور بد اخلاقیوں کے اندھیروں میں گم تھا، ایسے ہی انہی حالات میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی نور نبوت سے، نور رسالت سے، نور ہدایت سے وہ علو روشن کیے، جس سے ماحول پر نور ہوا، ماحول پر رونق ہوا، ماحول پر روشن ہوا۔ اور کچھ لوگوں نے نور ہدایت کو دیکھ کر، اس علو کو دیکھ کر اپنے اندر حسد، بغض، کینہ پیدا کیا اور اس میں اضافہ کرتے چلے گئے، اور کچھ لوگ نور ہدایت کی اس روشنی سے فائدہ لے کر راہ راست پہ آئے، جیسا کہ حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہجرت حبشہ کے سفر میں واقع آتا ہے کہ نجاشی کے دربار میں جب ان کو بلایا گیا، نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں اپنے دین کو چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جناب، ہم بے راہ رویوں میں گم قوم تھے، جنگل کا قانون تھا، کوئی ہمیں راستہ بتانے والا نہیں تھا، ہم گمراہیوں، باطل اور شرک کے ان گمراہ راستوں پہ چل رہے تھے۔ تو اسی اسنا میں اللہ نے ہمارے ہی اندر سے، ہماری ہی قوم سے، مکہ مکرمہ میں ہی وہ پیدا ہوئے، ہماری ہی زبان والے ہیں، ہمارے ہی قوم والے ہیں، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا، جنہوں نے ہمیں ظلم سے منع کیا، جنہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے، جنہوں نے اللہ کی توحید ہمیں سکھائی، اللہ کی ذات کا تعارف ہمیں بتایا۔ وہ روشنی جب ہمیں حاصل ہوئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور ہم نے اس دین اسلام کو قبول کیا۔ لیکن کچھ لوگ جو حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے تھے، ان کے سامنے بھی نور ہدایت آیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور وہ لوگ جو نور ہدایت کو دیکھ کر بغض، حسد کی آگ میں جل رہے تھے،
انہوں نے نہ صرف کہ حق کو قبول کیا، ہدایت کو قبول کیا، بلکہ اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، کفر کو اسلام کے بدلے میں خریدا، اختیار کیا، یعنی کہ جھوٹ کو سچ کے مقابلے میں اختیار کیا، ظلم کو امن کے مقابلے میں اختیار کیا۔ تو یہ لوگ جو الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ جو تجارت انہوں نے کی کچھ فائدہ نہیں دیا۔ یہ جو تجارت کی، یہ دنیا کی زندگی ایک تجارت ہے، اور اس تجارت میں گھاٹے کا سودا کیا۔ ایمان کو قبول کر دیجیے، نفع کا سودا تھا۔ وما کانوا مہتدین، ہدایت چھوڑ کے گمراہی لینے والے، بیرا روی کو قبول کرنے والے، ظلم اور شرک کو اور رسم و رواج اور فرسودہ عادات اور جو ہے نظام کو قبول کرنے والے، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، ہمارے جن کی مثال تو ایسی ہے کہ جب ایک شخصیت نے علو روشن کیا، فلما اضاءت ما حوله، جب اس کی روشنی سے ارد گرد سارا پرنور ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ مکے کی گلیوں میں سراج و منیرہ بن کے مکے کی گلیوں میں نور ہدایت کا چراغ لے کر پھر رہے ہیں، مکے کی گلیوں کو منور کر رہے ہیں، اور یہ کرنیں دنیا والوں ابو بکر کے گھر میں گئی ہے، عمر کے گھر میں گئی ہیں، سیدنا عثمان کے گھر میں گئی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابو ہریرہ کے گھر میں گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، ان کے سینے پہ کرنے پڑیے، اضاءت ما حولہ، اس کا ارد گرد جب نور نبوت سے منور ہو گیا اور اس نور کو قبول کرنے والے لوگ ہدایت پہ آ گئے۔ علامہ اقبال نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ زندگی دے دی نور ہدایت کی وجہ سے، گویا کہ مسیحا بن گئے، زندہ ہو گئے، گویا کہ کفر، باطل اور ظلم کا اختیار کرنے والے یہ مردہ ہیں، ایمان کو قبول کرنے والے زندہ ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رحمت للعالمین کی نظر سیدنا حنظلہ پر پڑتی ہے، دیکھ لو پھر ان کا کردار آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظریں جو جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، حضور کے نور ہدایت کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اپنے اندر سے بغض اور حسد کو نکال کر جب اس روشنی کو، یہ نور اسلام دین نور روشنی ہے، لیکن بغض اور حسد وہ لوگ جو آج بھی اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں،
اصل میں ان کو یہ جو ہے دین اسلام پر نور نظر نہیں آ رہا ہے، دین کی محنت اچھی نہیں لگ رہی ہے، جو ہے مساجد اور مدارس اسی لیے ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ ان کے اندر بغض اور حسد کی وجہ سے یہ جو ہے نور ہدایت ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی بصارت چھین لی ہے، ان کے جو کانوں کے اندر سے قوت سماعت چھین لی ہے کہ وہ بات حقیقت سن نہیں سکتے۔ آج بھی کفر کو دیکھ لیں، جو کفر ہے آج بھی اسی لیے اسلام کے خلاف جو سرگرداں رہتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، طرح طرح کے جو ہے کلمات بولتا ہے، تو یہ لوگ حقیقت میں نور ہدایت کو دیکھ ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی جو ہے قوت بصارت کو ہی چھین لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ، جب یہ نور جو پوری دنیا پر نور ہو گئی، حضور کی نبوت کی سورج سے روشن ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنے بغض سے نہیں نکلے، تو ان کے بغض کے اندر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین لی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا یہ تو گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ حقیقت کی بات، جو حق بات نہیں کہہ سکتے، باطل کی بات کہیں گے، اور حق بات سن نہیں سکتے، وہ کفر، شرک، رسومات، بدعات اور باطل کی کا موقف تو سنیں گے، اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، دین اسلام کی حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اندھے ہیں، یہ لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے۔ ہم لا یرجعون ہماری نا البر اللہم صلی علی سیدنا مولانا احمد وعلی آل سیدنا مولانا احمد وبارک وسلم۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک یغادر السقام۔ الہ العالمین، پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما، اے اللہ معیشت کے پہیے کو جاری و ساری فرما، مملکت عربیہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور اس میں یا اللہ رحمتوں کا نزول اور زیادہ فرما، رحمت نازل فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، برکات سے نواز دے، پوری جتنی بھی اسلامی حکومتیں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے یا اللہ مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور لائک کیا کریں، کمنٹس میں آپ جا کے جو مشورہ بھی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔